شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کو نئے معاہدے کے تحت پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کے پہلے مرحلے کی رفتار تیز کرنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ شراکت داری مزید مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان نے اربوں ڈالر کے نئے قرض پروگرام کے حوالے سے IMF کے ساتھ بات چیت شروع کر دی ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں اسرائیل کی طرف سے امداد کی فراہمی پر عائد کی گئی مسلسل غیر قانونی پابندیوں پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کو پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کے نئے معاہدے کے پہلے مرحلے کی رفتار تیز کرنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ آج اسلام آباد میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود کی قیادت میں آئے ہوئے اعلیٰ سطح کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ، برادرانہ، معاشی اور تعزیراتی تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملک ہر آزمائش میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے وفد کو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اور اس کے مقاصد سے متعلق آگاہ کیا تاکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکے۔ انہوں نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ذریعے ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے کلیدی کردار اور تمام اداروں کے اہم تعاون کو بھی اجاگر کیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ قریبی تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے موجودہ تعلقات کو طویل مدتی، تصویراتی اور اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود کی قیادت میں اسلام آباد سے وفد سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باہمی مفادات پر مبنی دیرینہ تعلقات ہیں۔ صدر نے کہا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کا انتہائی احترام کرتے ہیں اور ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور پاکستان کے ساتھ شراکت داری کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے خطے کی صورتحال اور مشرق وسطیٰ کے حالیہ واقعات پر تبادلہ خیال کیا اور فوری اور غیر مشروط جنگ بندی اور غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ فریقین نے دو طرفہ اہمیت کے مسائل اور امت مسلمہ کو درپیش مشکلات پر بھی گفت و شنید کی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے سعودی عرب کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جس میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود کی قیادت میں سعودی وفد نے بھی شرکت کی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان سعودی روابط اور سرمایہ کاروں کو ادارہ جاتی عزم کے ساتھ بھرپور احترام دیتا ہے۔ زراعت، توانائی اور کانکنی سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاروں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا ہدف عالمی سرمایہ کاروں خصوصاً اپنے سعودی بھائیوں کے لیے پرکشش ماحول فراہم کرتے ہوئے پاکستان کو معاشی سرگرمیوں اور جدت کے مرکز میں تبدیل کرنا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور اس نے ہمیشہ سرمایہ کاری کے مد میں پاکستان کی مدد کی ہے۔ ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ تعلق ہمیشہ سے پاکستان کے لیے اہم رہا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان نے اپنی معاشی اصلاحات کے پروگرام کو مستحکم کرنے کے لیے IMF کے ساتھ اربوں ڈالرز پر مشتمل قرض کے معاہدے کے بارے میں بات چیت شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں موجودہ مالی سال کے دوران مارکیٹ کا اعتماد بہتر اور کاروباری حالات بہت سازگار رہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم نے ایک بڑے اور توسیع شدہ پروگرام کے لیے بھی مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں امداد کی فراہمی کے لیے بڑھتے ہوئے دباؤ کے باوجود اسرائیل کی طرف سے مسلسل غیر قانونی پابندیوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کی ترجمان روینہ شمداسانی نے ایک بیان میں غزہ میں اسرائیل کی طرف سے سویلین بنیادی ڈھانچے کی بڑے پیمانے پر تباہی کو اجاگر کیا۔
اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں.